بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، سب کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ یہ ایکسپیرینس ایک خاتون کا ہے اور یہ بتاتی ہیں کہ میری شادی کے بعد میرے شوہر کو بیٹا چاہیے تھا۔ اب چونکہ ہمارے یہاں جب اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تو مجھے بیٹی ہوئی، اور جس پر میری ساس اور میرے شوہر بہت ناراض ہوئے اور میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر اپنی والد کے گھر آ گئی اور یہیں اپنی زندگی گزاری۔ اب میری بیٹی جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ان کی بیٹی بتاتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے پڑھایا اور مجھ پر محنت کی، مجھے اچھے برے کی تمیز سکھائی اور ہر طریقے سے میری تربیت پر اپنا وقت لگایا۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے ہر طریقے سے مجھ پر اپنے یہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی نچھاور کر دی، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں سوچا اور پڑھا لکھا کر میری شادی کر دی۔ کہتی ہیں کہ شادی میری جس انسان سے ہوئی نہ وہ مجھ سے محبت کرتا، نہ اسے میرا احساس تھا، نہ وہ میرا خیال رکھتا۔ اور کہتی ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو یقین کریں مجھے اپنے شوہر سے اتنی تکلیفیں اور اتنے دکھ ہیں کہ شاید میں اتنا کچھ آپ کو بتاؤں آپ بیزار ہو جائیں۔ کہتی ہیں کہ حالانکہ میری جو بھی کمپلینس ہیں وہ بیجا نہیں ہیں، میرے شوہر نے واقعی مجھے بالکل توجہ نہیں دی، ایک دن بھی نہیں دی، اور کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ ایک تکلیف میں گزاری۔ کہتی ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں ان لوگوں کو دیکھ کر جو اپنے شوہر کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، کھاتی پیتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، ان کے شوہر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ کہتی ہیں میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، شوہر کی توجہ رتی برابر نہیں ملتی۔ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے میرا نصیب بالکل میری ماں پر گیا ہے، جیسے میری ماں کو اپنے شوہر سے کوئی وفا، کوئی محبت، کوئی توجہ نہیں ملی، سیم میرا بھی یہ حال ہے۔ اور مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرے ہاں بھی بیٹی ہوئی تو کہیں میرے شوہر بھی مجھے گھر سے نہ نکال دیں اور مجھے بھی میری والدہ کی طرح پوری زندگی اکیلے نہ گزارنا پڑے۔ کہتی ہیں کہ چونکہ میری والدہ نے اچھی تربیت کی ہے، نماز روزے کی پابند ہوں، پردہ کرتی ہوں، برائی سے بچتی ہوں، گناہ سے بچتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا دکھ کہتی ہوں۔ دن میں جب اکیلی ہوتی ہوں اللہ سے بات کرتی ہوں، اللہ کو بتاتی رہتی ہوں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ حاجات ہیں۔ کہتی ہیں کہ بس شاید اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا نتیجہ تھا کہ کسی نے مجھے محمد رسول اللہ پڑھنے کا کہا کہ صبح اٹھو ایک دفعہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر پورا دن محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دو، اور اس کے بہت فائدے بتائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسی دن سے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے مختلف قسم کے خواب آنا شروع ہوئے جس میں ڈر گئی، باقاعدہ مجھے بڑی بڑی عجیب سی مخلوق دکھتی اور وہ مجھے ڈراتی، اور ان خوابوں سے میرے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ 2 اونٹ ہیں، ان کے درمیان میں میرا سر پھنسا ہوا ہے اور میں بہت شور کر رہی ہوں تکلیف میں، مگر مجھے کوئی نہیں بچا رہا، اور میں کہتی ہوں کہ مجھے تو اب محمد رسول اللہ کا ورد ہی بچائے گا، تو اسی وقت وہ اونٹ مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس طرح کے خواب دیکھ کر مجھے عجیب سا ڈر بیٹھنے لگا دل میں، لیکن میں نے محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں چھوڑا اور کثرت سے دیوانوں کی طرح پڑھنے لگی۔ کہتی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملات تھے۔ بتاتی ہیں کہ شادی کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن میرے شوہر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، اور جیسے وہ میرے ساتھ ہیں ویسے ہی اپنے اولاد کے ساتھ ہیں۔ اولاد کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، انہیں بھی وقت نہیں دیتے، ان سے بھی محبت سے پیش نہیں آتے۔ کہتی ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی، چلو میرے ساتھ تو جو ہے وہ ہے، لیکن اپنی اولاد سے تو محبت کریں، بچوں کے اندر محرومی تو پیدا نہ ہو۔ بہرحال زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی انہی تکالیف اور مسائل کے ساتھ۔ مزید بتاتی ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کا ورد کر رہی تھی، اور جتنا کثرت سے ہو سکتی تھی اتنا کثرت سے ورد کر رہی تھی، اور کچھ دنوں کے بعد میرا بیٹا جو کہ بہت چھوٹا ہے چھت پر کھیل رہا تھا اور وہاں سے گر گیا اور اس کے سر پر شدید چوٹ لگی۔ اب دیکھنے والے نے کہا کہ یہ بچہ تو نہیں بچے گا، مگر کہتی ہے میں نے دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب کو پکارا، اللہ کو پکارا، اور محمد رسول اللہ دیوانوں کی طرح پڑھنا شروع کیا، اور اس کے واسطے دینے لگی اللہ کو کہ اس نام کی برکت سے میرے بچے کو بچا لے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس تکلیف میں شاید اتنی سانسیں نہیں لی ہوں گی جتنا میں نے محمد رسول اللہ کا ورد کیا۔ اور آپ یقین کریں جب ہم اسپتال پہنچے میرا بیٹا خود ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، ڈاکٹرز نے اس کو چیک کیا، اس کی چوٹ دیکھی اور بلیڈنگ وغیرہ جو تھی وہ صاف وغیرہ کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کوئی میڈیسن نہیں دی اور کہا کہ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے گھر لے جائیں۔ جب ہم گھر واپس آئے
تو میرا بیٹا اپنے پیروں پر چل کر آ رہا تھا، جبکہ میں اسے گود میں اٹھا کر لے کر گئی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا تو سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا، یہ بچہ تو بچ ہی نہیں سکتا تھا، اس کے اتنی گہری چوٹ آئی تھی، اتنا خون نکل رہا تھا، اور یہ کیسے بچ گیا۔ کہتے ہیں سب محمد رسول اللہ پڑھنے کا فضل تھا، کرم تھا کہ اللہ نے میری مدد کی۔ اور مزید بتاتی ہیں کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جن کو 4 مہینے سے ٹائیفائڈ تھا، اور ٹائیفائڈ ان کا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ان کے لیے بھی بہت کثرت سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت اور شفا عطا فرمائے۔ اور میں نے ان سے کہا، اپنے رشتہ دار سے کہا کہ آپ اذان والا عمل کریں، اذان پڑھیں اور افاسبتم کی آیت پڑھیں، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ کہتی ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں میرے وہ عزیز ٹھیک ہو گئے، جبکہ 4 مہینے سے انہیں مستقل ٹائیفائڈ تھا اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے میاں جب چاہتے ہیں مجھے مہینوں کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں پیچھے سے خرچہ بھی نہیں دیتے، تو مجھے اپنے والدین سے یعنی اپنی ماں سے، اپنے ننیال سے پیسے لے کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسی کیا میرے شوہر نے کہ ہمیں خرچہ بھی نہیں دیا اور ہمیں بغیر بتائے چلے گئے۔ اب بیٹا ہے گھر میں، 100 ضروریات زندگی ہیں، اخراجات ہیں، کیسے پورے ہوں۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوئی، اور اسی دن میں نے بیٹھے 3 دفعہ درود شریف پڑھی، 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر، اور آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھ کر اپنے شوہر کی روح کو ہدیہ کیا، اور 2 3 یا 4 5 دفعہ میں یہ پڑھتی رہی اور ہدیہ کرتی رہی۔ کہتی ہیں کہ 5ویں دن ہی میرے شوہر واپس آ گئے، ہمیں خرچہ وغیرہ دیا، اور جو ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں اب کی بار کتنے ٹائم کے لیے گئے اور کب واپس آئیں گے، تو وہ چیز ختم ہوئی۔ تو کہتی ہیں میں نے اس عمل کو بھی بہت آزمایا، محمد رسول اللہ پڑھنے سے زندگی میں آسانیاں آئیں، پریشانیاں ختم ہوئیں، مسائل حل ہوئے، اور ساتھ ساتھ کوئی مسئلہ آیا تو کثرت سے ورد کرنا شروع کیا تو وہ مسئلہ اسی وقت حل ہوا، اور ساتھ میں ہدیہ کرنے کی برکت سے میرے شوہر کے لیے آسانی ہوئی اور ان کے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا ہوئی۔ تو کہتی ہیں کہ بس اس ورد نے نا مجھے بہت عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس ورد کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔